سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. چلیں نتیش بھائی انشاءاللہ پھر بات کریں گے آپ سے. بہت شکریہ. اچھا یہ لاسٹ کالر جن کو آپ نے پیچھے بٹھایا تھا ان کو لے لیتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو لے لیتے ہیں ہم جو مسلمان دوست ہیں. کیورس جارج یہ ہمارے آخری کالر ہوں گے حضرت کے مطابق, تو پھر اس کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم, شکریہ. میرا سوال تھوڑا سمپل بھی اور کمپلیکس بھی ہے. سمپل ان دا سینس کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے, آتما, روح, سول. جی. اور نہ صرف مسلمان, غیر مسلم سبھی یہ مانتے ہیں. تو کیا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر بھی سول ہے, ان کے اندر بھی آتما ہے, روح ہے؟ ٹھیک, یہ سوال ہے یا صرف انسانوں کے اندر ہے؟ ٹھیک, اس کے جب آپ اس کا جواب دیں گے تو میں پھر آپ سے سوال کروں گا. نہیں میرے خیال سے کر لیں سوال پورا, یہ پورا ہی کر لیجیے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ میں سائنس پڑھا ہوا ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, پوسٹ گریجویٹ ہوں. جی. کہ سبھی جاندار کے اندر اگر جن کے اندر لال خون ہے اور کچھ کے اندر لال نہیں سفید خون بھی ہوتا ہے, انسیکٹس, اگر سبھی جاندار کے اندر روح ہے تو اس روح کا نکلنا اور اس روح کا جہاں بھی جانا اس سولر سسٹم سے باہر وہ ایک ہی طرح سے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں میرا سوال کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جب ہم یہ روح کو کہتے ہیں کہ روح نکل گئی, اب جنت میں جائے گی, دوزخ میں جائے گی, اور کتنے ٹائم میں جائے گی, کہیں جا کے ریسٹور ہو جاتی ہے. ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے جنت اور دوزخ کا, تو کہیں جا کے ویٹ اسٹیٹ میں بیٹھی ہے یا فوراً چلی جائے گی, میرا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس پر کوئی رائے دینا چاہے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی بنیادی طور پہ جو ان کا سوال مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جس طرح یعنی اگر جانوروں کی بھی روحیں ہیں تو وہ نکل کر کہاں جاتی ہیں, سوال یہ ہے. نہ صرف یہ ایک طریقے سے نہیں نکلتی. پہلے آپ روح کے بیان کر دیں, پھر اس کے پیچھے فالو کریں گے کہ کیا باقی جانوروں کی بھی ایسے ہی جاتی ہے. دیکھیں جو انسانوں کی روح نکلتی ہے اس کو تو اچھی طرح آپ جانتے ہی ہوں گے, ملک الموت اس روح کو قبض کرتا ہے اور پھر عالم برزخ میں لے جاتا ہے, اور قیامت کے قائم ہونے تک عالم برزخ میں وہ روح رہتی ہے. پھر جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تب جا کر جنت جہنم کا معاملہ ہوگا. جہاں تک حیوانات کی روح, ایک منٹ میں سائنس کے میرا ریلیشن سائنس ہے. ایک منٹ عامر بھائی, یہ ذرا سا چیلنج آیا ہے, اس کو ذرا انٹرٹین کریں بھائی. الواجدی کیسے راجا, پلیز الاؤ می لائیو اسٹریم اف ناٹ ڈیئر ٹو آنسر مائی کوسچنز. حضرت اس طرح کے چھابڑی فروش پھر رہے ہوتے ہیں نیچے, آپ کو پتا ہے. یہ ابھی ان سے آپ پوچھیں گے نا, یہ انہوں نے وہی اتہاس اٹھایا ہوگا جو اتہاس ان کو پتا نہیں ہوتا, میں آپ کو بتا دوں. چلے ٹھیک ہے, اس کوشچن کو جی اس پر بات کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب جی کچھ فرما رہے تھے شاید, یہ میرے خیال سے میرا کہنا یہی تھا کہ ہم سولر سسٹم کو ایٹ لیسٹ سائنٹسٹ تو بہت کچھ کہتے ہیں, مگر اگر ہم سولر سسٹم کے اندر ہی رہیں. آپ کے ذہن میں یہ کیوں ہے کہ عالم برزخ کے لیے سولر سسٹم سے باہر جانا ہوگا؟ کیونکہ ہم اتنے ایریا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ابھی اسپیس ایکس گیا اتنی طرح کو آپ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں, اس کے متعلق آبزرو کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اس لیے جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عالم برزخ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اس سولر سسٹم سے کہیں اور جانا ہوگا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں قبر میں انسان مدفون ہے یا کوئی بھی جاندار مدفون ہے وہی عالم برزخ میں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہے, عالم برزخ وہیں پر ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے. کیونکہ پیرلل یونیورس جو ہے وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ساتھ میں چل رہا ہے ایک پورا یونیورس. یعنی ضروری کیا ہے کہ اس کے لیے سولر سسٹم سے آپ نکل کے کہیں کی فلائٹ لے کے جائیں, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب میں مطمئن نہیں, یہ نازی ہے یہ ایک چیز جس چیز کو ہم ایک ایویڈنس بیس کہہ لیں یا لاجیکل جس کو عقل تسلیم کر لے, دیکھیں اصل میں بقرعید کو بکرا حلال کیا میرے بھائی, سنیے میں وہیں آ رہا ہوں, وہاں سے نکل گئی گوشت میں نے کھا لیا. سن تو لیجیے بھائی, دیکھیے ایسا ہے کہ آپ اصل میں اسٹریم کے بالکل اینڈ میں آئے اور ہم سب لوگ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, کم سے کم میں تو ہو چکا ہوں, ورنہ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے. اور میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں, اگر آپ اردو یا عربی جانتے ہیں تو حجت اللہ البالغہ, انگلش ترجمہ بھی موجود ہے. اس کے شروع میں روح کے اوپر بڑی تفصیل سے شاہ صاحب نے کلام کیا, شاہ ولی اللہ نے. آپ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. کیسر بھائی اگر 2-4 منٹ, 2-1 منٹ کی 4 بھی نہیں, 2-1 منٹ کے اندر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر لیں, ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے, تو اس لیے میں اس کو زیادہ بات کرنا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے. جی کیوریس بھائی جلدی سے مجھے سوال اتنا ایک دم سے کر دیجیے کہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ ہو گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں, بیسیکلی ہم سب یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے. ہندو بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر آتما ہوتی ہے, کرسچن بھی مانتے ہیں سول ہوتا ہے. صحیح. اور جب ہم
मर जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं, तो वो रूह निकल के कहीं जली जाती है, कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये है कि क्या ये रूह इसी यूनिवर्स, इसी सोलर सिस्टम के अंदर है या बाहर चली जाती है, ठीक है ना, कैसे जाती है ये नहीं, कोई आप जैसे बहुत सी चीजों का जवाब हमें मिलता है जिसकी हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, मर के कोई नहीं वापस आया, ठीक है ना। तो एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये कि फिर अगर हमारे अंदर, इंसानों के अंदर रूह दी है अल्लाह ने, तो क्या जानवरों और इंसेक्ट्स जितने भी जिंदगी जिनके अंदर खून दौड़ता है, जो इसी तरह पैदा होते हैं जैसे हम पैदा होते हैं, प्लांट्स को मैं एक तरफ रखे दे रहा हूँ, तो क्या उनके अंदर भी रूह है? उनके इस पे कुछ लोगों से मैंने सुना, मैं बात करते हुए साथ सोच भी रहा हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनता है कि नहीं, शायद जानवरों में वो रूह नहीं है जिस तरह से वो हमारी है, उनमें नहीं होती है। कसर भाई, रूह जो है दो तरह की है, शाह साहब ने लिखा है, एक रूह रब्बानी है, एक रूह हैवानी है। रूह हैवानी हर जानदार के अंदर होती है और रूह रब्बानी इंसान और जिन्नात के अंदर होती है, जिसको इंसान करप्ट करके और रूह हैवानी के हैवानी तकाज़ों को पर अमल करके दरअसल काफिर बनता है, या उनके तकाज़ों को रिजेक्ट करके इंसान मोमिन बनता है। असल में मुफ्ती साहब थोड़ा सा अनसूटेबल आदमी इस क्वेश्चन के लिए इसलिए हूँ कि शायद आपको सुन के हंसी आ जाए कि जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ उनमें से ऐसे भी जो कहते हैं कि इंसान के अंदर 9 रूहें होती हैं बैक वक्त। अच्छा माशाल्लाह, जी 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 जी, वो गोहर शाही भी यही कहता था, 7 किस्म के लताइफ होते हैं रूहों के। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्यूरियस जॉर्ज साहब, ये थोड़ा सा तफसील तलब मौजू है। अब इस थोड़ा सा मैं सर में दर्द भी शुरू होगी, अब मैं यही रुकना चाहूंगा। तो अब मैंने अलबत्ता आपको मैंने ये बता दिया है कि इस मौजू के ऊपर कौन सी किताब में लिखा हुआ है, इस पर बात तफसील से हो सकती है, लेकिन अगर आप अगली मरतबा आ जाएं इसी वक्त शुरू में तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं दोबारा तशरीफ लाऊंगा, और शुक्रिया मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे सवालात बहुत ऐसे हैं जहां ईमान, मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं ईमान के उस रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ बहुत सारे एक्स मुस्लिम खड़े, मगर मैं उनसे भी मुतासिर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के हालात दे टॉक अबाउट नॉनसेंस, ओनली फ्यू ऑफ देम आर हु टॉक्स लॉजिकल, मेरे ख्याल से एक काम करें आप, मुफ्ती शमाइल साहब के चैनल पर जाइए, अबाउट में उनका ईमेल है, उनको ईमेल कर दीजिए, और हो सकता है कि आपसे बराह रास्त उनकी गुफ्तगू हो जाए। आप वैसे इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में? मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा, तो आप तो हमारे पड़ोसी हैं जी। अच्छा, तो बजाय इसके कि अब इनको ईमेल करें, अब मुझे ही कर दे फिर आप। जरूर इंशाल्लाह। तो आप, अच्छा, मैं मेरा ईमेल जो है askmufti@gmail.com है, askmufti@gmail.com, तो मुझे ईमेल कर दें इंशाल्लाह, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, चूंकि ये मोमिन है, इस वजह से देखिए, बरज़ख का मामला हो, आखिरत का मामला हो, जन्नत जहन्नम का मामला हो, इस वक्त मैं मोमिनीन से मुखातिब हूँ, ये तमाम चीज़ें दाखिल है ईमान बिल गैब में। तो हर चीज़ को 100% आप ये अगर जहन में बना लें कि हर अकीदे को जब तक हम यानी उसकी तमाम हिकमत और तमाम लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ जाए, तब तक वो शायद इम्पॉसिबल है, या हो सकता है कि ना हो, ये नज़रिया ठीक नहीं है। एक मोमिन के लिए जो ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब कहते ही किसको है, यानी गैब की चीज़ जो आप नहीं जानते, जिन चीज़ों को आप अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए या खालिस सिर्फ मुजर्रद अपनी अक्ल के ज़रिए नहीं जान सकते, उसका इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी खबर अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँचाई है। तो अब हर हाल में उसको मानना और उस पर ईमान लाना, यही ईमान बिल गैब है। अब यहाँ पे अगर मेरी अक्ल में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या हम साइंस ने अब तक उसकी कोई ज़ाहिरी दलील पेश नहीं साइंस ने की है, तो ये इसकी वजह से अगर हमारे जहन में कन्फ्यूजन आ रहा है और ज़र्रा बराबर भी हमें तरद्दुद हो रहा है या शक में हम मुब्तला हो रहे हैं, तो हमें ईमान की तरफ रुजू करना चाहिए कि भाई एक मोमिन होने का मतलब क्या है। यानी एक एग्नोस्टिक हो, एथिस्ट हो, तो उससे तो अलग अंदाज में बात की जाएगी, लेकिन एक मोमिन इन जैसे छोटे मोटे मसाइल से उसका ईमान मुतासिर नहीं होता है, क्योंकि उसका ईमान जो कायम है उसकी बुनियादी ईमान बिल गैब पर है, और जो आखिरत में नताइज मिलने हैं और जो इम्तिहान हो रहा है वो उसी बुनियाद पे होना है। अगर सब कुछ दिखा दिया जाए इसी दुनिया में, तो फिर इम्तिहान ही क्या चीज़ का, और ईमान बिल गैब की फिर हैसियत क्या रहती है। और मुमिनीन की बात है वो यही है। जबरदस्त। एक काफिर भाई आए भाई। जी जनाब। जी। अच्छा हजरत, ये क्यूरियस जॉर्ज भाई जो है ना, ये इनके बारे में सिर्फ एक मैं नुक्ता बयान करके मैं चाहता हूँ आप इख्तिताम करें। मैं मुसलमानों से गुजारिश, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो कह रहे हैं हम उस एज के ऊपर खड़े हैं, 1 मिनट के लिए जरा इस चीज को सोचे कि इस्लाम, जो मुफ्ती साहब ने बात की, शमाइल साहब ने, बड़ी प्यारी है। अल्लाह के रसूल ने इस मसले को हल कर दिया था, ऐसे ही नहीं उनको रहमतुल लिल आलमीन कहते। उसके पीछे वजह ये थी कि ऐसी कई गुत्थियों से आपको जो है ना वो तकलीफ का कलम उठा लिया गया था, रुफी अल कलम, आपसे उठा लिए गए थे वो तकलीफ शरीयत की, कि आपसे इन चीजों का सवाल नहीं पूछा जाएगा। और मोमिन कभी भी ला यानी चीजों के अंदर, अल्लाह के रसूल की हदीस है
کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی ایک مومن کی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیتا ہے. یہ متشابہات کے جو موضوعات ہیں آپ سے جب سوال ہی نہیں کیا جائے گا آپ ان گتھیوں میں الجھتے کیوں ہیں؟ روح کے بارے میں اگر سوال نہ کیا جاتا، دیکھو قرآن میں بھی روح کو سبجیکٹ اور ٹاپک کے طور پر لیا تب گیا جب لوگوں نے استفسار کیا، ورنہ اس کو بھی زیر بحث نہیں لایا. ہمیشہ اسلام نے ان چیزوں کو زیر بحث لایا ہے جن کی جو ضروریات زندگی، ضروریات ایمان سے تعلق رکھتی ہیں بغیر کہے. یسألونک عن الروح آپ نے ٹاپک بنایا اور وہاں بھی کہا کہ بھائی علم نہیں ہے اس کے اوپر. تو جن لوگوں نے بھی روح کے اوپر بات کی ہے وہ ان کی انفرادی رائے ہے، متشابہات سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتی. تو اس سے گریز کریں. بہت شکریہ. چلیں، بہت زبردست بات. اسٹریم بڑی شاندار رہی ماشاءاللہ، اور یہ جو آج تھوڑا سا خشک مضامین آئے لیکن بڑی طریقے کے ساتھ پیش کیے گئے. الحمدللہ. اور حضرت یہ آپ کے مزاج میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ بڑا موڈ آپ کا بڑا کھلا سا رہتا ہے. آپ کا اثر آ رہا ہے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ مجھے سوچنا پڑے گا کچھ کہ حکومت کا نیگیٹو اثر کیوں پڑ رہا ہے. اللہ خیر کرے. نیگیٹو نہیں حضرت، یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی مزیدار سٹریم، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف فلیورز جو ہیں اس میں ملے اور سیکھنے کو واقعی بہت کچھ ملا، جس میں فلسفہ بھی تھا، سائنس بھی تھا، فقہ بھی تھی، سیاست بھی تھی، مذہب بھی تھا، ارتداد بھی تھا، الحاد بھی تھا، ایمان بھی تھا، روحانیت بھی تھی، اور ایک جو ہے نا وہ چہکتا ہوا ماحول بھی تھا. الحمدللہ. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہماری اسٹریم شاید نہ ہو پائے. ہماری اسٹریم جو ہے وہ انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد ہوگی، لیکن اس بیچ میں اگر کسی ہمارے ٹیم ممبر کی کسی اسٹریم پر انشاءاللہ موقع لگا تو ضرور حاضر ہوں گا. تو باقی جو تینوں حضرات میرے ساتھ شروع سے آخر تک رہے، مفتی شمائل صاحب، ہمارے عامر اقبائی صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب، تینوں حضرات کا دل سے شکریہ کہ آج کی اسٹریم میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور بڑے علمی موضوعات جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے. خصوصاً آج کی جو قیصر بھائی کی جو گفتگو ہے وہ بڑی زبردست اور جامع رہی ہے، اور اس کو الگ سے جو ہے وہ نشر ہونا چاہیے انشاءاللہ. وہ گزارش یہ ہے قبلہ کے اینڈ میں تو آپ کے کالرز نے مجھے ریٹائر ہی کر دیا، میں ویٹ ہی کرتا رہا کہ شاید بات ہوگی بیچ میں، لیکن انہیں بھی لگا شاید کہ آج دماغ کی خشکی زیادہ ہو گئی ہے میری، تو یہ نہ ہو کہ کہیں ناڑ سر پھٹنا چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی. ٹرولی تھینک یو سر. چلیں، شکریہ بہت بہت جی. مفتی شمائل صاحب آپ بھی 1-2 لفظ بول دیں، پھر عامر بھائی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی بینیفیشیل اور انفارمیٹیو اسٹریم رہی، اور انشاءاللہ اس ویڈنسڈے سے میرے چینل پہ بھی اسٹریم شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو آپ فائنلی ماشاءاللہ. چلیں، چاند نکلا تو اگرچہ اسلامی نشان نہیں ہے لیکن چلو نکل گیا. ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے. میں بس یہی کہوں گا کہ مفتی شمائل صاحب کو لانے کے لیے بڑا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہوں، ضرور لوگ ان سے سیکھیں. مفتی شمائل ندوی صاحب انشاءاللہ لائیو اسٹریم کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمارے مسلمان دوست نان مسلم جو ہیں اسلام پر اعتراضات ہیں، خصوصی طور پر حدیث کی تحقیق کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. حضرت یہ میں اپنا فخر سمجھتا ہوں، میں اس کو کہوں، اور میں یہاں تک کہوں کہ اگر میں بارگاہ الہی کے اندر سربسجود رہوں اس نعمت کے لیے کہ جو ماحول علمی لوگ اور قابل قدر لوگ اور باعمل اور باعلم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا، زانو تلمذ ہونے کا جو موقع ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں اور کیسر بھی کہتے ہیں نا ساتھ. اللہ سلامت رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کی بلیسنگ سے، اللہ کی رحمت اور فضل سے کم نہیں ہے. اور یہ موقع آپ لوگوں کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو موجودگی کا ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. بس میں یہ چیز کہوں گا ہمارے تمام دوست جو ہیں اس طرح کی محفلوں میں جڑیں، اپنے وقت کو اس چیز پر لگائیں. بھائی یہ میری گزارش تھی. اتحاد اور اتفاق کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جب تک علماء کی طرف سے آتا رہے گا، عوام الناس میں الحمدللہ یہ فضا اور یہ نفسیات قائم ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس کا بہت بڑا اجر دے گا. حضرت میں یہ یقین کریں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایمان یونین کے اندر جن لوگوں نے علم کی بنیاد پر اختلاف کو، اس تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اتحاد اور اتفاق کا درس دیا، یقین کریں اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دینا ہے، اس کا اندازہ انسانی عقل اور انسانی جو نفس ہے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ آپ لوگوں کی خدمت کو بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. تو حاضرین انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت